السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پاکستان میں کتنا پڑھاتے ہیں اسکولوں کے اندر۔ میں نے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ کے جی کلاس سے لے کے انٹرمیڈیٹ تک کا کریکولم 200 گھنٹے میں پڑھایا جا سکتا ہے، تو اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم آئی، بہت سے لوگوں نے شکایت بھی کی کہ کیسے ممکن ہے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو میں سوچا میں اپنی بات کو تھوڑا سا زیادہ ایکسپلین کر دوں۔ دیکھیے، پاکستان کے اندر 6-7 بورڈ ہیں، 4 ہمارے پروونشل بورڈ ہو گئے، پنجاب کا، کے پی کے کا، سندھ کا، بلوچستان کا، گلگت بلتستان کا بورڈ ملا لیں، آزاد کشمیر کا ملا لیں، پھر وفاق المدارس کا ہے ہمارے پاس کریکولم، ہمارے پاس اس کے بعد آغا خان بورڈ ہے، پھر اس کے بعد ہمارے پاس او اے لیولس کی کیمبرج بورڈ کے ایگزامس وغیرہ ہوتے ہیں، ہوم اسکولنگ وغیرہ کو ملا لیں، 6-7 ہمارے پاس بورڈز بنتے ہیں۔ پاکستان کے اندر 178 ڈفرینٹ کریکولمز ہیں جو ہم لوگ فالو کرتے ہیں۔ آفاق کا اپنا کریکولم ہے، روشنی کا الگ ہے، گورنمنٹ کا الگ کریکولم ہے۔ اب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب جو ایس این سی بنا رہے ہیں، سنگل نیشنل کریکولم، اس کے اوپر بھی تفصیل سے انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا تو بات کریں گے کہ اس میں کیا اچھی چیزیں ہیں، کیا چیزیں جو مزید امپروو ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بڑا صحیح قدم ہے، صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت کی طرف۔ تو بہرحال تو یہ جو بچہ ہمارے پاس کے جی کلاس میں آتا ہے اور وہ انٹرمیڈیٹ کر کے نکلتا ہے ان 13 سالوں کے اندر، وہ 178 قسم کی الگ الگ فنل سے گزرتا ہے۔ اچھا، بدتمیزی یہ ہوتی ہے کہ ایک فنل کا بچہ، ایک اسٹریم کا بچہ دوسری اسٹریم کے بچے کے ساتھ مل نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ کلاس کے مٹھی سے سکھڑ سے آپ بچے کو نکالیں اور اس کو او اے لیولس کے اندر اسلام داخل کروا دیں اور وہ 6ٹھی کلاس سے اگر آیا تو 7ویں کلاس سے پڑھنا شروع کر دیں۔ دونوں کے کریکولم میں، پڑھائی میں، سمجھ میں زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مدارس کے اندر ہوتا ہے کہ مدارس کا بچہ باقی اسکولوں کے ساتھ انٹیگریٹ نہیں ہو سکتا، پبلک پرائیویٹ نہیں ہو سکتا، پرائیویٹ کے ساتھ او اے لیولس میں نہیں ہو سکتا، او اے لیول آف فیڈرل کے ساتھ نہیں ہو سکتا، پنجاب والا سندھ میں نہیں ہو سکتا، اتنا زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ ایس این سی اللہ کرے گا ان میں سے بہت سی چیزوں کو انشاءاللہ سنگل نیشنل کریکولم حل کر دے گا۔ اب سوال سمپل سا یہ ہے کہ وہ کیا اسکلز ہوں، وہ کیا بیسک چیزیں ہوں کہ جس کے بعد ہم بولیں بچہ کے جی پاس ہے، پہلی پاس ہے، دوم جماعت پاس ہے، 6ٹھی جماعت پاس ہے، 7ویں جماعت پاس ہے، کوئی نہ کوئی اسکل سیٹ ہونا چاہیے نا۔ تو وہ بیسک کور چیزیں کیا ہیں جو بچوں کو آتے ہوں، جو زندگی میں اس کو آگے بھی چاہیے، آگے بھی کارآمد ہو سکتی ہوں۔ جب ہم لوگوں نے بیچلرز کیا، انٹر کیا، اس وقت ظاہر بات ہے انٹرنیٹ کا، ای کامرس کا دورہ نہیں آیا تھا، تو ہم نے جو چیزیں پڑھیں آج وہ چیزیں ہم پریکٹیکل لائف میں استعمال نہیں کر رہے، ان کی کوئی نیا ورژن ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ایجوکیشن آپ کو ایوالو کرتی ہے آگے کی چیزوں کے لیے۔ کیا ہم ان میں سے بہت ساری چیزوں کو لیپ فراگ کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی کوئی چیزیں جو 3ری 4تھی کلاس میں نہ پڑھائی جائیں یا بچے نے نہ پڑھی ہوں اور ڈائریکٹ کوئی آگے کی چیز پڑھ لے، اس کو سکھا دی جائے تو اس کی زندگی گزر جائے گی؟ تو ان چیزوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سمپل کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ٹوٹل ہم اس کو آورس پڑھاتے کتنا ہے، پھر ہم 200 گھنٹے کے کریکولم کے اوپر بات اور اس کے اوپر شکایت کا ازالہ کرنے کی بات کر لیں گے۔ دیکھیے، پاکستان میں، پوری دنیا میں سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہفتہ اتوار اسکول کی چھٹی ہوتی ہے، تو 52 ہفتے ہوتے ہیں، تو 104 دن تو یہ آپ چھٹیاں کاٹ دیجیے۔ 2 مہینے پاکستان میں گرمیوں کی چھٹی ہوتی ہے تو 60 دن یہ نکل گئے۔ 15 دن پاکستان میں اسکولوں کی سردیوں کی چھٹی ہوتی ہے تو 15 دن یہاں سے اور چلے گئے۔ ہمارے پاس تقریباً 35 کوئی گزٹڈ ہالیڈیز اور بلا وجہ کی چھٹیاں مل کے کوئی 35 دن سال کے تقریباً ہو ہی جاتے ہیں آن ایوریج۔ عاشورہ کی چھٹی ہے، جشن عید میلاد النبی کی چھٹی ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے دن کی چھٹی ہے، کرسمس کی چھٹی ہے، 23 مارچ کی چھٹی ہے، 14 اگست کی چھٹی ہے، جشن عید میلاد النبی کی چھٹی ہے، عید کی چھٹی ہے، بقرعید کی چھٹی ہے، بینک ہالیڈے ہے۔ پھر جب اسکول کے بیچ میں ایک ایگزام ختم ہوتے ہیں تو ایگزام سے پہلے 2-4 دن کی چھٹی ہوتی ہے، ایگزام کے بعد دوسرا سیمسٹر شروع ہونے سے پہلے 10-12 دن کی چھٹی ہوتی ہے۔ ان تمام چھٹیوں کو آپ کمبائن کریں تو صرف 141 دن بچتے ہیں ٹوٹل۔ کوئی 224 میں نکال سے کچھ دن بنیں گے، تو ان کو نکالنے کے بعد 141 دن بنتے ہیں، جس میں بیسیکلی جو اسکول ڈیز کہلاتے ہیں پاکستان میں۔ آپ بولیں کہ نہیں جی پنجاب میں زیادہ ہوتے ہیں، سندھ میں کم ہوتے ہیں، شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی چھٹی سندھ میں ہوتی ہے، ہولی کی چھٹی سندھ میں ہوتی ہے، پنجاب میں نہیں ہوتی، تو کمی بیشی کر لیں، 150 دن ہم ایوریج سمجھ لیتے ہیں، 150 دن ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو 141 150 دن میں ہم کتنا گھنٹہ پڑھاتے ہیں؟ اسکول کے اندر اسمبلی کا پیریڈ ہوتا ہے، ہاف ٹائم ریسیس ہوتی ہے، پیریڈس کے بیچ میں ٹائم ہوتا ہے، کوئی 4-5 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ تو اب 150 دن کو 4 سے اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ کوئی 570-580 آورز جو ہیں یہ آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے کو پورے سال کے اندر۔ اچھا، اب ایک کلاس کے اندر 30 بچے ہوتے ہیں، تو اگر بچوں پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں تو ایک بچے کو پورے سال میں 1 to 1 اگر گھنٹے کا حساب لگایا جائے تو 18 گھنٹے سے زیادہ نہیں ملتے۔ 12-13 سال میں آپ اس کو یہ 200-225 گھنٹے ایک بچے کو دے رہے ہوتے ہیں، جس کو ہم کمبائن کر کے کمپیکٹ فارم کے اندر پڑھانا چاہ رہے ہیں۔ اور یہ بہت ساری چیزیں آپ پڑھا سکتے ہیں، اس کو پڑھانے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو خان اکیڈمی میں انرول کروا دیجئے۔ آپ جا کے کے جی کلاس کا اکاؤنٹ بنائیے اور بچے کو وہاں سے پڑھانا شروع کر دیجئے۔ آپ ساتھ بیٹھیں گے، کے جی کلاس وہ 2-3 گھنٹے میں پاس کر لے گا۔ پہلی پر آ جائیں، دوسری پر آ جائیں، تیسری پر آ جائیں، کور نالج پہ
ہرش جونیئر صاحب کا کریکولم پڑھا ہوا ہے، انہوں نے ہر کلاس کی ایک کتاب بنا دی ہے، KG کی بھی ایک، پہلی کی بھی، دوسری کی بھی، 10ویں کلاس تک وہ پڑھا دیجئے۔ بیسیکلی 4 سبجیکٹ ہیں جو اپنے بچے کو پڑھانے ہیں، باقی چیزیں وہ سیکھ جائے گا۔ ہاں آپ کا بچہ اتنا اچھا نہیں ہوگا کہ اس کو پتہ ہو کہ فلاں دنیا کا ایمبیسڈر کون ہے اور پریزیڈنٹ کون ہے یا فٹ بال کا میچ کون جیتا، لیکن جو جاب پہ چیزیں چاہیے وہ تمام چیزیں کر لے گا۔ پہلی چیز آپ نے جو سکھانی ہے وہ ہے لینگویج، اردو، گھر میں بولتے ہیں اردو اس کو آتی ہے، ساتھ میں آپ اس کو انگریزی سکھا دیجئے۔ دوسری چیز جو آپ کو اس نے سکھانی ہے وہ ہے نیومیریسی اور میتھمیٹکس، وہ اسکلز ہیں۔ تیسری چیز آپ نے سکھانی ہے سائنس، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس۔ اور چوتھی چیز جو میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے جغرافی۔ بچے کو جغرافی کا پتہ ہونا چاہیے۔ بچہ KG کلاس میں ہے نا، تو آپ کو اس کو دنیا بھر کی، یورپ کی اور ایشیا کی جغرافی نہ بتائیں، اس کو اپنے گھر کی جغرافیہ تو پتہ ہونا کہ جی ہمارا گھر کون سے محلے میں اور پاکستان کے کون سے شہر کے اندر ہے، آس پاس میں کیا ہے۔ پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہے اس کو جغرافیہ سکھائیں۔ یہ جغرافیہ یقین جانیے زندگی میں بہت کام آتا ہے۔ جیسے بھی آپ نے دیکھی ہوگی ویڈیوز ہم نے کچھ بنائی تھی دوہری شہریت کے اوپر، اس میں اگر بندے نے جغرافیہ نہ پڑھا ہوا ہو، دنیا کا نہ پتہ ہو تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جغرافیہ آپ کو بہت زیادہ زندگی میں چیزوں میں کام آتا ہے، یہ آپ کے تھاٹ پروسیس کو وسیع کرتا ہے، آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے چیزیں دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، چھوٹی چھوٹی 1-2 مثالیں۔ ہر سال بقرعید کے اوپر، عید الاضحیٰ کے اوپر، قربانی کے اوپر ایک طوفان اٹھ کے آ جاتا ہے پڑھے لکھے بچوں کا، جن کے پیچھے ان کا دین، ان کا دماغ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور اللہ کی وحی کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی، اور بولتے ہیں قربانی کرنا ظلم ہے، اس کے بدلے کھا لیں، آپ ایدھی کو دے دو، اتنا پیسہ، کپڑے بن جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا وہ بولتے رہتے ہیں۔ میں جب نیپال گیا تو دیکھا وہاں پہ قربانی ہوتی ہے، وہاں اسپرنگ سیزن ہوتا ہے، جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو لاکھوں کی تعداد میں جانور کاٹتے ہیں۔ اچھا ویسے تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ جی گائے نہیں کاٹیں اور ہندو ہیں یہ وہ ہے، وہ بکرے شکرے سب کاٹتے ہیں، اور لاکھوں کی 20-30 لاکھ جانور ایک دن میں کاٹ دیتے ہیں۔ تو ہماری قربانی پہ دنیا کو اعتراض ہوتا ہے، اینیمل کریولٹی کا وہاں پہ اعتراض نہیں ہے۔ میں جورجیا میں گیا تو وہاں بڑے بڑے نا وہ بنے ہوئے چرچ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، وہ بلیک مونک ہوتے ہیں، وہ چرچ میں گھستے ہیں، پوری زندگی عبادت کرتے ہیں، وہیں مر جاتے ہیں، وہیں ان کی ہڈیاں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہر سال جورجیا کے اندر قربانی کا فیسٹیول ہوتا ہے، بالکل اسلام والے رولز ہوتے ہیں، وہ دمبا، وہ کیمل نہیں کاٹتے وہ لوگ، اونٹ، دمبا، بکرا اور گائے کاٹتے ہیں، 3 حصے کرتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے، بالکل اسی طریقے سے لاکھوں جانور کرتے ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آیا جب تک میں تصویریں نہیں دیکھی، اس کا اپنے پاس کوئی نام ہے۔ تو جب آپ جغرافیہ پڑھتے ہیں، دنیا کے بارے میں جانتے ہیں، دنیا کے لوگوں کے بارے میں جانتے ہیں، تو آپ کا ذہن بہت زیادہ کھلتا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ اسکول میں پڑھاتے کتنا ہے، تو یہ ٹوٹل حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہم بچے کو 13 سال کے اندر 200-250 گھنٹے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ کسی طریقے سے اگر کمپیٹ کر کے اس کو ایجوکیشن پڑھا دی جائے تو ملک کا لوڈ بھی کم ہوگا، ہمارا لوڈ بھی کم ہوگا۔ میں کوششیں کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے حالیہ گورنمنٹ کے ساتھ ہوم اسکولنگ کو اپروو کروا لوں، تاکہ ان تمام بچوں کو جو آؤٹ آف اسکول چلڈرن پاکستان میں ہیں، ہوم اسکولنگ میں رجسٹر کر کے یہ 200 گھنٹے کے اندر انٹرمیڈیٹ کروا کے آخر میں ہم او لیول کا ایگزام دلوا دیں گے، فیڈرل ایگزام دلوا دیں گے یا GED کا دلوا دیں گے۔ سیم کام ہم مدارس کے بچوں کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کام خیر کے کام میں اگر آپ کو میری ہیلپ کر سکیں تو ضرور کیجیے گا۔ دعا تو آپ کر ہی سکتے ہیں، وہ ضرور کیجیے گا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ آپ سب کا ذیشان عثمانی۔